اس سیشن کے اندر ہم مائکروسافٹ ایکسل کے فارمولاز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلا فارمولا جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ یوز ہونے والا فارمولا ہے، اور لک اپ کے نام سے ہم اس فارمولے کو ایکسل میں جانتے ہیں. لک اپ کا فارمولا بیسیکلی ڈیٹا بیس میں سے ریکارڈ کو ایکسٹریکٹ کرنے یعنی ریکارڈ کو سرچ کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، اور اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی ڈیٹا بیس بنا کر آپ کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے میں فارمولے کا نام لک اپ ٹائپ کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں یہ یاد رہے کہ ہم لک اپ کے فارمولے پہ کام کر رہے ہیں. لک اپ کے فارمولے کو یوز کرنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی ڈیٹا بیس بنا رہا ہوں جس میں ڈفرنٹ امپلائیز کی سیلری فرسٹ کوارٹر کے ریکارڈ کو یہاں پر مینٹین کر رہا ہوں. میرے پاس ڈفرنٹ امپلائی ہے لائک محمد. ان امپلائیز کا ڈفرنٹ کے اندر بزنس یہاں پر بتا دیتے ہیں. ایک کمپلیٹ ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کے بعد اس کی اسمال سی فارمیٹنگ کر لیتے ہیں تاکہ اس کا ایک لے آؤٹ ایک شکل تھوڑی سی بن کر سامنے آ جائے. ناؤ یہ ہماری ڈیٹا بیس کریٹ ہو گئی. میں ریکمینڈ کروں گا کہ لک اپ کی کمانڈ کو استعمال کرنے سے پہلے آپ نیم کی ہیڈنگ پہ کھڑے رہ کر تمام ریکارڈ کو سارٹ ضرور کر لیں. تو سارٹ کرنے کے لیے ہم ڈیٹا کے ٹیب میں جا رہے ہیں اور یہاں پر A to Z سارٹ کی کمانڈ کا استعمال کر رہے ہیں. سارٹ کرنے سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ تمام نیم الفابیٹیکل آرڈر میں کنورٹ ہو گئے. اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ریکارڈ کو سرچ کرنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے، ہمیں کسی قسم کے پرابلم کا بعد میں جو ہے وہ فیس نہیں کرنے پڑتے. دین اب میں دو سمپل ہیڈنگس یہاں پر ٹائپ کر رہا ہوں جس کے ذریعے ہم ریکارڈ کال کریں گے. لائک میں ایک سمپل انڈرسٹینڈیبل میسج لکھ رہا ہوں، ٹائپ ان دس سیل، اور دوسرا سوال ہے دا فیب فرسٹ ہم لکھتے ہیں جین کا ریزلٹ، جین ویلیو فار دس پرسن اس. دو باکسز کریٹ کر لیتے ہیں جس پہ ہم ریزلٹ اپنے دکھائیں گے. نا ریکارڈ ہمیں چاہیے سب سے پہلے فار ایگزامپل عرفان کا اس سیل میں. تو اس سیل پر آنے کے بعد ہم فارمولا سٹارٹ کریں گے اور فارمولا ہے ایکولز ٹو لک اپ. میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ ایکسل میں ہر فارمولا سٹارٹ ہوتا ہے ایکول کی سائن کے ساتھ، اس لیے ہم نے یہاں پر بھی ایکول کے ساتھ فارمولے کو سٹارٹ کیا، ایکول ٹو لک اپ. دین بریکٹ اوپن. سب سے پہلے کہتا ہے لک اپ کی ویلیو بتائیے. سینٹیکس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ونس اگر سینٹیکس ہمارے سمجھ میں آ گیا تو پھر ہم آسانی سے اس پر کام کر سکیں گے. کہتا ہے کہ لک اپ کی ویلیو بتائیے، یعنی ریکارڈ کون سا سرچ کرنا ہے. تو ہم نے کہا کہ ریکارڈ یہ جو ہے جو بھی سیل میں لکھا گیا ہے اس کو سرچ کریں. دین کہتا ہے کاما لگا دیں، ہم نے کاما لگا دیا. کہتا ہے ریکارڈ کہاں سے سرچ کرے، تو ہم نے کہا کہ ریکارڈ اس ڈیٹا بیس میں سے سرچ کرے. تو ہم نے انٹائر ڈیٹا بیس کی پراپرلی رینج کریٹ کر دی. دین اس کے بعد کہتا ہے کاما لگا دیں، ہم نے کاما لگایا، اور کہتا ہے کہ کس سیل کالم میں جا کر بیسکلی ریکارڈ کے ریزلٹ کو سرچ کرے. تو ہم نے کہا کہ جین کے کالم میں جائے اور یہاں پر جو بھی ریکارڈ ہو اس کو لے آئے. فائنلی ہم نے انٹر کیا. آپ دیکھیں عرفان کے جو جنوری کا بزنس ہے وہ 30 روپیز کا ہے، تو وہ بزنس یہاں پر ہمیں وہ نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے اگر میں امپلائی کا نام چینج کر دیتا ہوں، لائک میں نے عاطف یہاں پر ٹائپ کیا، تو آپ دیکھیں عاطف کا بزنس 90 روپیز ہے، وہ ہمیں دکھا رہا ہے. اسی طرح سے اگر میں ریکارڈ سرچ کرتا ہوں لائک سلیم، تو سلیم کا جو بزنس ہے جنوری کا وہ 40 روپیز ہے. اب اسی فارمولے کو ہم فیب اور مارچ کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سیم کوشچن دوبارہ لکھ دیتے ہیں، دا فیب ویلیو فار دس پرسس اینڈ دا مارچ ویلیو فار دس پرسس. سیل کی فارمیٹنگ کر لیتے ہیں.
اور سیم فارمولے کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. فارمولا ہے ایکولس ٹو لک اپ بریکٹ اوپن. کس ریکارڈ کو سرچ کرنا ہے؟ ہم نے کہا آپ اس سیل میں جو بھی ویلیو ہو اس ریکارڈ کو سرچ کرے. کاما کہاں سے سرچ کرے؟ ہم نے کہا کہ آپ اس ڈیٹا بیس میں سے سرچ کریں، لیکن اس دفعہ ڈیٹا بیس کے فیب کے کالم میں جائے اور ریکارڈ کو سرچ کریں. فائنلی ہم نے انٹر کیا. آپ دیکھیں سلیم کا جو فیب کا بزنس ہے وہ 130 روپیز ہے. سیم ہم مارچ کے اندر ریکارڈ کو سرچ کرنا چاہتے ہیں سلیم کا. لک اپ بریکٹ اوپن. اس سیل میں جو بھی ویلیو ہے اس کو سرچ کریں، اس ڈیٹا بیس میں جا کے سرچ کریں، لیکن مارچ کے کالم کی ویلیو کو سرچ کریں. فائنلی ہم نے انٹر کیا. سلیم کا مارچ کا جو بزنس ہے وہ 230 روپیز ہے. اگر میں یہاں پر نیم کو چینج کرتا ہوں، لائک میں نے زاہد کا نام لکھا، تو زاہد کا جین میں بزنس 60 روپیز، فیب 150 اور مارچ 250 روپیز ہے. تو لک اپ کے ذریعے ہم ایک بڑی جوائنٹ ڈیٹا بیس میں سے کسی بھی ریکارڈ کو اگر سرچ کرنا چاہیں تو وہ ریکارڈ کو سرچ کر سکتے ہیں. عام طور پہ یہ ڈفرینٹ سینیریو میں یوز ہوتا ہے. مثال کے طور پر فلاں امپلائی نے لاسٹ منتھس میں کتنا کمیشن جو ہے وہ حاصل کیا، یا اس کی کیا ورکنگ ڈیز تھے، یا اس کی کیا پروگریس تھی. یہ تمام چیزیں بیسیکلی ہم لک اپ کے فارمولے کے ذریعے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. نیکسٹ اسی حوالے سے ایک اور فارمولے کو دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ ایچ لک اپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. ایچ لک اپ کا فارمولا بیسیکلی را کے اندر ریکارڈ کو سرچ کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، اور اس فارمولے کے لیے بھی ہم ایک چھوٹی سی ڈیٹا بیس کریٹ کر کے وتھ ایگزامپل اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایچ لک اپ کے فارمولے کو یوز کرنے کے لیے میں فرسٹ کوارٹر کے بزنس کو ٹائپ کر لیتا ہوں، بلکہ ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، میں جسٹ اس کو کاپی پیسٹ ہی کر لیتا ہوں تاکہ ہم اپنے ٹائم کو سیو کر سکیں. یہ ایک ڈیٹا بیس میرے پاس موجود ہے. اس میں یہاں یہ ہماری رو نمبر 1 ہے، اور اسی طرح سے اب نیکسٹ روز یہ ساری ہوں گی ہماری. ایک سمپل کوشچن ٹائپ کر کے ہم ریکارڈ کو سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشچن ہے ہمارے پاس لائک ٹائپ look for and which row needs to be picked out. یہ ہم نے ایک سمپل سا کوشچن یہاں پر ٹائپ کیا. اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ سمپل سی فارمیٹنگ کر لیتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ فیب کے ریکارڈ کو سرچ کرے اور فیب کے منتھ میں را نمبر 5 میں جو بھی ویلیو پڑی ہوئی ہے اس کو بیسیکلی یہاں پر پرنٹ کر دیں. تو فارمولا ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو فارمولا ہم اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں ایکولس ٹو لک اپ بریکٹ اوپن. سب سے پہلے کہتا ہے لک اپ ویلیو بتائیے کیا چیز سرچ کرنی ہے. ہم نے کہا آپ فیب کے کالم میں جائیے اور ریکارڈ کو سرچ کریں، کاما فیب کا کالم ڈیٹا بیس ٹیبل مانگ رہا ہے. ہم نے کہا ٹیبل ہمارا یہ ہے. یہاں پر خیال یہ رکھنا ہے کہ جب آپ رینج کریٹ کریں گے تو اس میں ہیڈنگز یعنی کالم کے نام بھی رینج میں ہونے چاہیے. دین اس کے بعد کاما، اور ہمیں را نمبر 4 چاہیے، کاما ڈیٹا جو ہے وہ کنڈیشن میں فالس ٹائپ ہوگی. فائنلی انٹر. فیب کے کالم کے اندر 4th را میں 120 کی ویلیو موجود ہے، یہ دیکھیں. اسی طرح سے اگر میں لائک فیب کی جگہ مارچ لکھتا ہوں تو مارچ کے 4th را میں 220 روپیز ہے. مارچ کے 5th را کے اندر لائک 230 روپیز ہے. جین کے اندر لائک 4th کالم میں 30 روپیز ہے. جین کی 6th را کے اندر لائک 50 روپیز ہے.
تو اس طرح سے ہم انڈیویجولی ریکارڈز کو سرچ کر سکتے ہیں اور ان کو ڈیٹا بیس میں سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. ایچ لک اپ کے فارمولے کو ایک اور ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لائک ہمارے پاس ڈیٹا بیس کچھ اسی طرح کی ہو، لیکن اگر اس میں امپلائی کے نام بھی موجود ہوں تو ریکارڈ کو کس طرح سے سرچ کیا جائے گا، اس ٹیکنیک کو ہم ایچ لک اپ کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں اسی ڈیٹا بیس کاپی کرتا ہوں اور نیچے پیسٹ کر رہا ہوں، اور یہاں پر ایک نئی ہیڈنگ لائک امپلائی نیم ٹائپ کر کے، امپلائی کی نیم کی لسٹ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، ہم اسی کو کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر لیتے ہیں. Now, اب سوال یہ ہے کہ مجھے اس ڈیٹا بیس میں سے ریکارڈ نیم اور منتھ وائز چاہیے. تو اس کے لیے ہم ایک ہیڈنگ بنا لیتے ہیں سمپل سی، لائک میں نے کوشچن ٹائپ کیا، ٹائپ لک فار، اور سیکنڈ ہے ٹائپ نیم لک، اور ہم کہتے ہیں the result is. اب ہمیں ریکارڈ سرچ کروانا ہے لائک فیب کا، اور ریکارڈ چاہیے لائک فن کا. یہاں پر دونوں کالم کو ہم لوگ کی فارمیٹنگ کر لیتے ہیں. نا اب ہم اس پہ فارمولا سٹارٹ کریں گے، ایکولز ٹو ایچ لک اپ بریکٹ اوپن. ہم نے کہا سب سے پہلے آپ منتھ میں جائیں، تو ہم اسے بتاتے ہیں کوما منتھ کا ٹیبل، منتھ کا ٹیبل یہ ہے، اینڈ دین کوما. اور اب ہم اسے بتاتے ہیں کہ میچ کرے، کیا چیز میچ کرے، نیم کو، کوما. تو نیم کا ٹیبل کہاں ہے؟ ہم نے کہا کہ نیم کا ٹیبل سارٹ آف کچھ یہ ہے. دین اسی طرح سے کوما 0 دین بریکٹ کلوز پلس 1 اور کنڈیشن فالس. فائنلی ہم اس کو انٹر کرتے ہیں. آپ دیکھیں فیب کے منتھ میں عرفان کا جو بزنس ہونا چاہیے وہ 130 ہے، تو وہ ہمیں بتا رہا ہے. اسی طرح سے اگر میں فیب کی جگہ لائک مارچ لکھتا ہوں تو مارچ میں عرفان کا بزنس 230 روپیز ہے، اور اگر میں جین لکھتا ہوں تو اس کا بزنس 40 ہمیں دکھا رہا ہے. اسی طرح سے اگر میں جین کے اندر وسیم کا بزنس دیکھنا چاہتا ہوں تو جین میں وسیم کا بزنس 80، اور اگر میں فیب لوں تو وہ 170، اور اگر میں مارچ کا بزنس دیکھنا چاہ رہا ہوں تو وہ 270 روپیز ہے. اگر میں اس کو منتھ وائز کرنا چاہوں تو میں یہاں پر اسی طرح سے ان کے تمام ریکارڈز کو منتھ وائز بھی حاصل کر سکتا ہوں. تو یہ ایک بیسٹ کمانڈ جس کے ذریعے ہم ایچ لک اپ کو اور میچ کو یوز کرتے ہوئے نیم کے حوالے سے امپلائی کے نیم کو سرچ کروا رہے ہیں منتھ کے اندر، اور اس منتھ میں امپلائی کا کیا کمیشن ہے یا کیا بزنس ہے، اسٹیٹس ہے، اس کے ریکارڈ کو ہم ایگزیکٹلی ایچ لک اپ کے ذریعے نیچے دیکھ پا رہے ہیں.